أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ O believers, the fasting has been made obligatory on you, just as it was prescribed for those before you, that you may become righteous۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے بلاتا ہے تو علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے کان کھول کے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے۔ قرآن میں 2 طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے، ایک یا ایھا الناس، اے انسانوں، او مین کائنڈ، اور دوسرا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے مان لیا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں، تمہیں پلٹ کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اب یہ بات غور سے سنو، کیا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ روزہ جو صوم کا ورڈ ہے، لفظ صوم، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ اب دیکھیے، اگر ہماری زندگی دیکھیں تو ایمان کی پوری زندگی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ہے، سیلف کنٹرول۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ہم فجر کی نماز کے لیے آئے تو ہم نے اپنے آپ کو کس چیز سے روکا؟ اللہ کی نافرمانی سے روکا کہ اگر ہم سوئے رہ جاتے، اگر ہم نیند میں پڑے رہ جاتے، بستر پہ پڑے رہ جاتے، تو ہم اللہ کے عذاب کے حقدار ہوتے۔ اب مثال کے طور پہ بہت سے لوگ نہیں آئے تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکا، اور اس روکنے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فاسٹنگ، روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر، تمہارے اندر تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں پروٹیکشن کو۔ انسان جب اللہ رب العزت کی بات مانتا ہے تو اصل میں وہ اپنی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اپنا پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اللہ کی بات چھوڑ دیتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اب مثال کے طور پہ یہی فجر کی نماز دیکھیے، فجر کی نماز، فجر کی نماز کے لیے جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت خاص طور سے انسان کی زندگی کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ آکسیجن ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں
سب سے زیادہ آکسیجن ہوا میں کب ہوتا ہے؟ جب انسان تہجد کے ٹائم یا فجر کے وقت اٹھتا ہے، اس وقت۔ اور آپ کو اور اگر ڈیپ جائیں گے تو تھیٹا ویوز اور کون سے ویوز جو اس وقت چلتے ہیں وہ انسان کے برین کو سپر برین بناتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ معلوم کیجئے 5 بجے جگتے ہیں، وہ 4 بجے جگتے ہیں۔ اس پر باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ 5 AM کلب، مطلب پوری دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہوئے ہیں وہ سب صبح میں جلدی اٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم کیوں اٹھایا؟ ہمیں اسے ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، ایک تو اللہ کے عذاب سے اور دوسرے اس دنیا میں بھی ناکامی سے بچ جاؤ، تباہی سے بچ جاؤ، برائی سے بچ جاؤ۔ اور تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جا رہے تھے کہیں ڈیزرٹ میں، بہت سخت دھوپ تھی۔ دیکھا ایک چرواہا، ایک شیفرڈ ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ کون؟ بکری چرانے والا، آفس میں بیٹھ کے AC میں نہیں، اور وہ عرب کی دھوپ میں، روزے سے ہوں۔ اچھا، رمضان کا دن نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہم لوگ کیا ہے، رمضان کے علاوہ بیچ میں روزے کا سوچتے ہی نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دن بھر روز کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی بھر کے کھاتے رہتے ہیں۔ فاسٹنگ کین سیو یور لائف۔ فاسٹنگ تھراپی پوری دنیا میں آج ایجاد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کی وجہ سے انسان بیمار ہو رہا ہے، مر رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو کہا کہ اس دھوپ میں اور اتنی سختی میں؟ تو کہا کہ میں اس سے زیادہ سخت دن کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ سوچئے کون بول رہا ہے؟ یہ بکری چرانے والا۔ اس سے زیادہ سخت اور ڈیفیکلٹ دن کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، قیامت کے دن کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑا اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہا ایک بکری مجھے دے دو۔ کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے۔ کہا کہ دے دو، تم مالک سے بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا مالک تو یہاں نہیں ہے، لیکن ایک اور ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے بچ کے کہاں جاؤں گا۔ اور اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اور اس کے بعد سے وہ وہاں سے چل دیا۔ اب دیکھیے تقوی کا انعام کیا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امیڈیٹلی اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے امپریسڈ ہوئے اس سے کہ مدینے میں جا کے معلوم کیا کہ یہ کس کا غلام ہے۔ یہ اس غلام کو خریدا، اسے وہ بکریوں کو خرید کر کے، اور وہ بکریاں اس کے حوالے کر کے اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ، یہ ساری کی ساری تمہاری رہیں گی آج۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزوں کی توفیق دی، اور خاص طور سے رمضان کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ مہینے میں جو 3 دن ہیں وہ بھی کوشش کرے رکھنے کی، اور اس کی بینیفٹس اور فائدے تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔